یہ درست ہے کہ اس طرح سے میں بدنام ہو جاؤں، مگر اب میں رسوائیوں سے نہیں ڈرتی۔ نیک نامی نہ صحیح، میں بدنام ہو کر ہی تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں حیرانی سے اسے تکنے لگا۔ وہ عام حالت میں ایک سنجیدہ، کم سخن اور بے ضرر سی لڑکی تھی، لیکن میرا تنویمی عمل بتا رہا تھا کہ وہ مجھے پھانسنے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنائے بیٹھی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بدنامی کے مقام پر پہنچ کر مجھے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے نفرت سے دیکھا۔ بظاہر وہ اتنی اچھی تھی کہ اس سے نفرت نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ حسین تھی، وہ قابل محبت تھی۔ مجھے صرف اس کے منصوبے سے نفرت ہو رہی تھی۔ اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بد اچھا اور بدنام برا۔ میں بدنام نہیں ہونا چاہتا اور نہ ہی تمہیں بدنام کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے احسانات کا بدلہ چکانے کے بعد میں تم سے جواب طلب کروں گا اور دیکھوں گا کہ تم کس طرح مجھے بدنام کرتی ہو۔ ابھی تم میرا حکم مانو، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ بولو، تمہارے دل میں اب میری خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ وہ میرے حکم کے مطابق کہنے لگی، میرے دل میں تمہاری خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ تم مجھے بدنام نہیں کرو گی، میں تمہیں بدنام نہیں کروں گی۔ تم ایک شریف زادی کی طرح اپنے جذبات کو قابو میں رکھو گی، میں ایک شریف زادی کی طرح اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں گی۔ میں بار بار اسے یہ تلقین کرتا رہا۔ وہ بار بار میرے فکروں کو دہراتی رہی۔ پھر میں نے کہا، اب میں تنویمی عمل ختم کر رہا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ۔ 1 گھنٹے کے بعد بیدار ہو جانا۔ بیدار ہونے کے بعد بھی تم میری ہدایت پر عمل کرتی رہو گی۔ چلو اب سو جاؤ۔ وہ عمل ختم کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی میز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے جلد از جلد آمدنی کا کوئی ذریعہ پیدا کرنا چاہیے۔ مجھے پیش آنے والے خطرات کا علم ہو گیا تھا۔ اب وہاں رہ کر بدنامی کو دعوت دینا سراسر حماقت ہوتی۔ غزالہ نے بھی مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، زرینہ بھی اس الزام سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وقت آنے پر ان کی چالاکیوں کا حساب میں ضرور دوں گا۔ ابھی میرے حالات سازگار نہیں تھے۔ میں کوئی ایسا قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا جو مجھے تباہی کے راستے پر لے جاتے۔ چچا سے انتقام لینے کی حسرت دل ہی میں رہ جاتی اور کوئی لڑکی بیوی بن کر تمام عمر کے لیے میرے سر پر مسلط ہو جاتی۔ اسی لیے میں زرینہ سے کترا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ بیدار ہو گئی۔ آنکھ کھلتے ہی وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جلدی سے دوپٹے کو اٹھا کر اپنا جسم ڈھانپنے لگی۔ اس وقت وہ ایسی بھولی اور معصوم نظر آ رہی تھی جیسے مکرو اور فریب کے نام سے واقف نہ ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تنویمی نیند کے دوران اس نے اپنے دل کے تمام راز اگل دیے تھے، لہذا اپنی عادت کے مطابق اس وقت بھی معصومیت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، سرینا، میں نے تمہیں لیٹنے کے لیے کہا تھا، تم بستر پر لیٹتے ہی سو گئے۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سوچ رہی اور کچھ سہمی ہوئی ہے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ میں کچھ عمل وغیرہ سیکھتا رہتا ہوں۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اس پر کوئی عمل تو نہیں کیا ہے۔ وہ لاکھ سوچے مگر یہ نہیں جان سکتی تھی کہ میں تنویمی عمل کے ذریعے اس کے سوچنے کے انداز کو اور اس کے تمام منصوبوں کو سمجھ چکا ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ انسان کا اصلی چہرہ دیکھنے اور اس کے جھوٹ سچ کو سمجھنے کے لیے اس کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ علم تنویم کے عملی تجربے سے میں اس قابل ہو گیا تھا کہ کسی کو بھی ہپنوٹائز کر کے اس کے دماغ کی جور گوشوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے غلط کہا۔
ہر شخص کو ہیپنوٹائز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مستقل مزاج ہوتے ہیں، ان میں اتنی خود اعتمادی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے معمول نہیں بنتے اور نہ ہی خود پر تنویمی نیند طاری کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ البتہ ٹیلی پیتھی یعنی خیال خوانی کے ذریعے ہر شخص سے چھپے ہوئے خیالات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جیسے بوڑھے بابا نے میرے دماغ میں جھانک کر میرے چھپے ہوئے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ ایسے وقت میں بڑی شدت سے بابا جی کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ اس اتفاقیہ معاملات کے بعد پھر کبھی بھی ان کو ان کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ ایسے وقت میں بڑی شدت سے بابا جی کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ اس اتفاقیہ ملاقات کے بعد پھر کبھی میں نے ان کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ ویسے میں ابتدائی معلومات کے سہارے خیال خوانی کا علم سیکھ سکتا تھا۔ تنویمی عمل بھی میں نے اپنی ہی خود اعتمادی کی سہارے سیکھا تھا، لیکن اس عمل کو بروئے کار لانے کے لیے بابا جی کی رہنمائی حاصل ہو گئی تھی۔ بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے طور پر کشف سمیع کی مشقیں شروع کر دی۔ کشف سمیع سے اس فضا میں بکھری ہوئی کم گشتہ آوازوں کو سننے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ میں روزانہ صبح گھر سے 10 میل دور چلا جاتا تھا اور انہی درختوں کے جھنڈ تک پہنچ کر مراقبہ کرتا تھا۔ پہلے نگاہوں کی قوت سے دیکھنے، اوروں کے دماغ میں اترنے اور انہیں اپنا معمول بنانے کی مشقیں تھیں۔ اب قوت سماعت اور اوروں کے دماغوں کے خیالات کو سننے کی مشق جاری رہی، لیکن سننے کا عمل کانوں سے نہیں تھا، دماغ سے تھا۔ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتا تاکہ کسی چڑیا کے چہچہانے یا پتے کی کھڑکڑانے کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر آنکھیں بند کر کے تمام توجہ اس خیال پر قائم کر دیتا کہ میں اس کائنات میں صدیوں سے بکھری ہوئی آوازوں کو سن رہا ہوں۔ یہ ایک دو دن کا عمل نہیں تھا، مہینوں اور برسوں کی کاوشیں درکار تھی۔ اس میں میری دیوانگی کہیں یا مستقل مزاج، میں دھن کا پکا ہوں۔ جس کام کا مقصد کرتا ہوں اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہوں۔ اس عمل کے دوران میں آوازوں کی ایک نادیدہ اور پراسرار دنیا میں سفر کرتا رہا۔ کبھی انجانی اور کبھی جانی پہچانی آوازیں، کبھی عجیب و غریب سحر انگیز آوازیں میرے دماغ کو چھوتی رہی اور میں رازائے سماعت کے پردے اٹھاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد آوازوں کی بھیڑ چھٹنے لگی، انتشار ختم ہونے لگا۔ میں ایک ہی وقت میں ایک ہی آواز سننے کی کوشش کرتا تھا اور باقی صداؤں کو ذہن سے جھٹک دیتا تھا۔ ایسے ہی وقت جب میں ایک وقت میں ایک ہی آواز تک پہنچنے لگا تھا، مجھے بوڑھے بابا کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں انہیں پہچان نہ سکا، کیونکہ وہ میرے دماغ میں بیٹھے میری ہی سوچ میں بول رہے تھے۔ میں تمہارا خیال ہوں، پہلے اپنی سوچ کو سمجھو کہ یہ ہے کیا۔ ہر انسان کے دماغ میں دو سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی، ہاں اور نہ۔ ایک سوچ تمہیں کسی بات کو قبول کرنے پر مائل کرتی ہے، دوسری سوچ اس بات سے انکار کرتی ہے۔ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو والی کشمکش ہر انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، اور ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی بھی شخص کی اس کشمکش کو پڑھتے اور سمجھتے رہتے ہیں۔ میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں۔ میں وہی بوڑھا ہوں جس سے تم ایک بار ٹرین میں مل چکے ہو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے رابطہ قائم کروں گا، وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایسے وقت جب کہ میں ان کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا، وہ خود ہی میری سوچ میں آ کر سما گئے تھے۔
اس وقت میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں وہ کہاں ہے، میں ان سے کہاں ملاقات کر سکتا ہوں، لیکن میرے پوچھنے سے قبل ہی انہوں نے میری سوچ کو پڑھ لیا۔ تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف سوچو، میں اسے سن لوں گا۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق سوچنے لگا۔ بابا جی، میں جس دنیا سماعت میں سانسیں لے رہا ہوں وہاں آوازوں کی بھیڑ چھٹ گئی ہے۔ اب ہر آواز فرداً فرداً سنائی دیتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے مطلوبہ دوست یا دشمن کی سوچوں کو کس طرح سن سکتا ہوں؟ جواب میں بوڑھے بابا کی سوچ سنائی دی۔ تم صرف اسی کے دماغ تک پہنچ سکتے ہو جسے تم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو، اور اس کے چہرے کو اور اس کی آنکھوں کو یاد رکھا ہو، کیونکہ ہر انسان کی آنکھیں اس کے خیالات کی چغلی کھاتی ہیں اور چہرہ ان خیالات کا رد عمل پیش کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں لیکن چہرے اور آنکھوں کے ذریعے کسی کے خیالات تک پہنچنے کے علم سے لا علم ہوتے ہیں۔ تم علم کی اس حد تک پہنچ گئے ہو جہاں ہر انسان کے جانے پہچانے چہرے اور ان کی آنکھوں کے راستے سے تم ان کی سوچ تک پہنچ سکتے ہو۔ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں۔ تم سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ کس کا چہرہ اور آنکھیں ایسی ہیں جو تمہاری یادداشت میں محفوظ ہیں۔ پھر تم اس کے چہرے کو چشم تصور میں لاؤ اور اس کی آنکھوں میں جھانکو۔ تم فوراً ہی اس کے دماغ تک پہنچ جاؤ گے۔ میں سوچنے لگا کتنے ہی چہرے ایسے تھے جو میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ پھوپھی اور زرینہ کو متواتر کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا۔ ان کے چہرے اور آنکھوں میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ ان کے علاوہ بچپن سے جوانی تک کی یادیں تھیں۔ چچا جان، چچی، غزالہ اور ظہیر کے چہرے ایسے تھے کہ ہر وقت ان کی تصویریں نگاہوں کے سامنے کھنچ جاتی تھیں۔ اور جو میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی وہ میری بہن شاہینہ تھی۔ اس کے سامنے جتنے رشتے تھے، جتنی محبتیں تھیں، وہ سب ہیچ تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بہن شاہینہ سے رابطہ قائم کروں گا۔ بابا جی میری سوچ کو پڑھ لیا۔ پھر میرے دماغ میں ان کا مشورہ گونجنے لگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم اس علم کی آزمائشی ابتدا اپنی بہن سے کر رہے ہو۔ تم نے بہن کے رشتے کو تمام خود غرض رشتوں پر ترجیح دی ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہارا علم ہمیشہ نیک مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہے۔ اب میں تم سے رابطہ توڑ رہا ہوں، تم اپنی شاہینہ سے رابطہ قائم کرو۔ میں نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شاہینہ کا تصور کیا۔ پلک جھپکتے ہی اس کی معصوم صورت میری نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ میں اس کی روشن آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بابا جی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں فوراً ہی اس کی دماغ میں ابھرنے والی سوچوں کو اپنی اندرونی سماعت سے سننے لگا۔ پتہ نہیں شاہینہ کہاں تھی اور کس حال میں تھی، لیکن میں اس کی سوچ کو سن رہا تھا۔ وہ بہت ہی سہانے اور رنگین خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنے کسی محبوب کے خیالوں میں گم تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میری بہن اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر چکی ہے۔ میں نے مزید معلومات کے لیے اس کے دماغ پر دستک دی۔ شاہینہ، میں نے اپنی سوچ کی قوت سے اسے پکارا۔ وہ شاید بھٹک گئی تھی۔ ایک ساتھ کے لیے اس کی سوچ تھم گئی تھی۔ پھر اس نے سوچا، یہ کیا؟ میں اپنے آپ کو شاہینہ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہی ہوں؟ اسی وقت میری سوچ نے کہا، شاہینہ، میں تمہاری سوچ ہوں۔ ہر انسان کے اندر دو مختلف سوچیں ہوتی ہیں، ایک مثبت، دوسری منفی، ایک سوالیہ، دوسری جوابیہ سوچ۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ انسان خود ہی سوالیہ انداز میں سوچتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ لہٰذا میں تمہاری سوالیہ سوچ ہوں۔ بتاؤ، کیا تمہیں اپنے فرحات بھائی جان کی یاد نہیں آتی؟ اس کے خیالات سنائی دیے۔ ہائے اللہ، میں اپنے بھائی جان کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہی مجھے بھول گئے۔ تقریباً 5 سال گزر گئے، انہوں نے میری خبر نہیں لی۔
سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی جان کو الزام دو یا اپنی تقدیر کو۔ نہیں، میری تقدیر ہی خراب ہے۔ بھائی جان خود ہی ممی اور ڈیڈی کے ظلم کا شکار، نہ جانے وہ کس حال میں ہے۔ شاید وہ یہاں ایک آدھ بار مجھ سے ملنے آتے ہوں، مگر میں تو پنڈی میں رہتی ہوں۔ اب یہاں 2 روز کے لیے آئی تھی، سوچا تھا کہ شاید بھائی جان کی صورت نظر آ جائے، لیکن افسوس آج شام کو واپس جا رہی ہوں۔ میں نے اس کی سوچ کو ٹوک دیا۔ تم واپس نہ جاؤ، تمہارے بھائی جان کل تم سے آ کر ملیں گے۔ اس کی آواز آئی۔ میں مجبور ہوں، یہاں رک نہیں سکتی۔ پرسوں سے ایم اے فائنل کے امتحان میں بیٹھنا ہے۔ اگر آج نہ گئی تو تمام سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ میری سوچ نے کہا، ہاں، تعلیم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، تمہیں ضرور جانا چاہیے، لیکن اس وقت تم سب کچھ بھول کر اس نوجوان کے متعلق سوچو جسے تم اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہو۔ اب فرض کرو کہ کبھی تمہارے بھائی جان نے اس نوجوان کا نام پوچھا تو کیا بتاؤ گی؟ جو نام ہے بتا دوں گی، کہہ دوں گی کہ ان کا نام زبیر ہے، میرے کلاس فیلو ہے، وہ ایک کروڑ پتی باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ انہیں اس بات پر ناز ہے کہ ان پر ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں، اسی لیے مجھے بھی وہ ان ہزاروں لڑکیوں میں سمجھتے ہیں، لیکن میں سستی محبت کی قائل نہیں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنے شریک حیات بنائیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے سوچنے کا انداز کیسا ہے۔ کاش کہ وہ صرف میرے ہی ہوتے۔ میری شاہینہ مایوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں مثبت سوچ کا اثر ڈالا۔ تم فکر نہ کرو، زبیر تمہارا اور صرف تمہارا ہی ہوگا۔ تم دل لگا کر پڑھائی کرو، اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ۔ ایک کامیابی دوسری کامیابیوں کے راستے کھول دیتی ہے۔ اس بات کا یقین کرو کہ زبیر تمہاری کامیابی اور تمہاری ذہانت سے متاثر ہوگا۔ فی الحال تمہیں صرف امتحان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ہاں واقعی، مجھے صرف اپنے پرچوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ میری کامیابی اور ذہانت زبیر کو متاثر کرے گی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں ہی صحیح معنوں میں ان کی شریک حیات بننے کے لائق ہوں۔ وہ سوچتی رہی اور میں نے اس سے خیالات کا رابطہ ختم کر دیا۔ میری سوچ تھی کہ بوڑھے بابا ہم بھائی بہن کے خیالات کو پڑھ رہے ہوں گے، لیکن میرے دماغ میں صرف میری ہی سوچیں تھیں۔ بابا جی نہیں تھے، شاید وہ اپنا فرض پورا کر کے پھر کہیں گم ہو گئے تھے، مگر ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ابھی بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ہی ان کا تصور کیا۔ میری نگاہوں کے سامنے ان کی تصویر ابھرنے لگی۔ جھریوں والا چہرہ، سفید بال، سفید داڑھی، سفید بھویں، ان کے چہرے کے اطراف سفید دودھیا روشنی کا حالہ۔ میں ان کی بڑی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ سوچ رہے تھے۔ موت کے سرہانے لیٹ کر اس بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم ایک معینہ مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اپنی مختصر سی زندگی میں ہم کیسے کیسے تماشے کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ دولت، عزت اور سب سے اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے 100 طرح کے علوم سیکھتے ہیں اور پھر غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ میں نے بھی جوانی کے ایام میں اپنے علم سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں۔ مجھ سے ایسے جرائم سرزد ہوئے ہیں۔ میں ایسا گنہگار ہوں کہ اپنے ماضی کو یاد کر کے خود ہی شرم سے گردن جھکا لیتا ہوں۔ صرف انسان کا بڑھاپا ہی ایسا ہے جو اسے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب جوانی کا تمام جوش سر پڑ گیا اور جوان عورتوں کے سامنے میرا بڑھاپا گھٹنے ٹیکنے لگا، تب مجھے احساس ہوا کہ مرد تمام عمر عورت کو پتہ نہیں کر سکتا اور دولت ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جاتی۔ ہم جو کچھ اس دنیا سے چھینتے ہیں، آخر کار اسی دنیا کی جھولی میں اسے واپس ڈال کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس حقیقت کا علم ہونے کے بعد میں نے توبہ کر لی۔
جیسے کہ ہر انسان بڑھاپے میں توبہ کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ عادت ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ہم تو 900 چوہے کھانے کے بعد روزے نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہمیں کس وقت خدا یاد آتا ہے؟ اب تو زندگی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور موت سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے ناجائز دولت کو ٹھکرا دیا ہے، عورتوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ آج میری آخری سانسوں میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس دنیا میں اکیلا آیا تھا، اکیلا جا رہا ہوں۔ بوڑھے بابا کی سوچ نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں نے فوراً ہی ان کے دماغ پر دستک دی۔ بابا جی، بابا جی، آپ تنہا نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے پہچانیے، میں فرحات ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے خیال کا رابطہ کیا تھا اور میری رہنمائی کی تھی۔ آپ میرے وقت پر کام آئے ہیں، میں آپ کے وقت پر کام آنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے اس وقت آپ کہاں ہیں؟ میں ابھی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ جواب میں وہ اپنی سوچ کی لہریں میرے دماغ تک پہنچانے لگے۔ بیٹے، میں نے اسی لیے تمہاری رہنمائی کی ہے کہ تم ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہو۔ اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرو اور دشمن للکارے تو اس کا جواب دو، ورنہ اسے مسکرا کر ٹال دو۔ اسی سے تمہاری عظمت اور برتری حاصل ہوگی۔ تم میرے کام آنا چاہتے ہو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تم اسی طرح میرے کام آ سکتے ہو کہ میری نصیحتوں پر عمل کرتے رہو۔ جہاں تک میرے پاس آنے کا تعلق ہے تو تم نہیں آ سکو گے۔ میں تم سے جتنا قریب ہوں اتنا ہی دور ہوں، اور اپنی زندگی کی آخری چند سانسوں میں ساری دنیا سے رخصت طلب کر رہا ہوں۔ میرے پاس بس یہ چند سانسیں ہی ہیں، اور میں تنہائی میں اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب کر رہا ہوں۔ تم میری سوچ میں دخل نہ دو۔ جو نصیحتیں کر چکا ہوں اس پر عمل کرو۔ تمہاری اچھائی سے میرے اعمال میں ایک اچھے عمل کا اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر انہوں نے رابطہ ختم کر دیا۔ ان کی آخری خواہش کے مطابق میں نے بھی ان کی سوچ میں دخل نہیں دیا۔ مجھے ان سے بچھڑنے کا اس قدر صدمہ ہو رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بہت دیر تک وہاں گمسم بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ وہ بوڑھے بابا سے میری آخری ملاقات تھی۔ بہرحال بابا جی نے مجھ میں اتنا حوصلہ اور خود اعتمادی بڑھا دی تھی کہ میں اپنے طور پر خیالی فانی کے علم میں عبور حاصل کرنے لگا۔ میرا دماغ ریڈیو سیٹ کی طرح مکمل ہوتا گیا جس میں دنیا جہان کی آوازیں بھری ہوئی ہوتی تھیں۔ ریڈیو کے کانٹے کو جس اسٹیشن پر لگایا جائے صرف اسی اسٹیشن کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میرے دماغ میں بھی ایک کانٹا تھا جسے توجہ کہتے ہیں۔ میں اپنی توجہ کو جس ہستی کے تصور پر مرکوز کر دیتا، اسی ہستی کی سوچ کی لہریں میری قوت سماعت تک پہنچنے لگتی۔ یہی عمل خیال خوانی یا ٹیلی پیتھی کہلاتی ہے۔ میں مسلسل محنتوں اور کاوشوں کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا کہ میلوں دور بیٹھی ہوئی کسی بھی ہستی سے دماغی رابطہ قائم کرنے لگا۔ صرف ایک شاہینہ ایسی تھی جس میں رابطہ قائم نہ کر سکا، کیونکہ وہ سینکڑوں میل دور پنڈی میں رہتی تھی۔ میں نے ابتدا میں عملی تجربات کے لیے بار بار سرینا کو اپنی معمول بنایا۔ سرینا جہاں بھی ہوتی، جس حالت میں ہوتی، لیٹی رہتی، بیٹھی رہتی، اس سے دماغی رابطہ قائم کر لیتا۔ مجھے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ میں سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ سے اس کے دماغ تک پہنچا دیتا تھا۔ اس سے کہتا تھا، تم میری تابع فرمان ہو۔ تم نے میری آنکھوں کو خوب غور سے دیکھا ہے اور ہمیشہ دیکھتی رہی ہو۔ اس وقت اگر تم تنہا ہو تو چشم تصور سے میری آنکھوں کو دیکھو۔ اس کی سوچ کی لہریں میرے دماغ تک پہنچی۔ ہاں، میں تنہا ہوں۔ تمہاری آنکھوں کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں۔ شمع کی لو کی طرح تمہاری آنکھیں سلگ رہی ہیں۔ اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہا، تم میری محسنہ ہو، اور اب تمہارے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم اتنی دولت کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بس یہ آخری تجربہ ہے، اس کے بعد میں تمہیں زحمت نہیں دوں گا۔ میرا وہ آخری تجربہ بھی کامیاب رہا۔ وہ میری معاملہ بننے کے بعد میرے ہر حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ اس عمل کے دوران اس کی آنکھیں کھلی رہیں، وہ چشم تصور میں میری آنکھوں کو دیکھتی رہی اور میری سوچ کے زیر اثر چلتے پھرتے میرا کام کرتی رہی۔ ایسے وقت میں کسی کو قتل کرنے کا حکم دیتا تو وہ بے دریغ میری بات پر عمل کرتی۔ بہرحال میری ذہنیت مجرمانہ نہیں تھی، ورنہ آج سے 5 سال پہلے ہی میں اپنے چچا کو قتل کر دیتا۔ مگر اب مجھ میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو گئی تھی کہ میں خون خرابے کے بغیر اپنی زمینیں اور زمینوں سے حاصل کی ہوئی دولت اور جائیداد ان سے واپس لے سکتا تھا۔ میں اب تک ایک لڑکی پر تجربات کر رہا تھا اور اپنی صلاحیتیں آزما رہا تھا، پھر یہ سلسلہ میں نے ختم کر دیا۔ ایک مدت کے بعد اپنی محدود دنیا سے باہر آ گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ میں پہلی بار اس وسیع دنیا کے میدان میں عمل میں آ گیا، جہاں کتنے ہی ہنگامے اور قدم قدم پر للکارنے والے دشمن میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرا پہلا ٹارگیٹ میرے چچا جان تھے۔ ایک شام میں لارڈس گارڈن میں ذرا وقت گزارنے چلا آیا۔ میں اکثر ذہنی سکون اور دماغی تراوت حاصل کرنے کے لیے یہاں چلا آتا تھا۔ یہاں کی سرسبز و شاداب فضا اور رنگ برنگے پھولوں کے ماحول میں ساری تھکن اور پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ مسکراتی ہوئی حسیناؤں کے گلرنگ چہرے، اڑتے ہوئے آنچل اور ان کی مہکتی ہوئی ادائیں میرے دل و دماغ کے دریچے کھول دیتی تھی اور ان میں جھانک کر کہتی تھی کہ تمہارے علم و عمل کے آگے جہاں اور بھی ہے، اور وہ جہاں رنگ و بو صرف ہماری زلفوں میں ہے، کبھی اس جہان میں بھی قدم رکھ کر دیکھو۔ ہاں، میں نے خود کو بہت سنبھالا تھا۔ گھر میں ایک نخیس حسینہ تھی، اس کے باوجود میں نے اپنے جذبات کو کچل ڈالا تھا۔ میرے اندر کتنے طوفان مچل رہے تھے یہ میں جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جب بھی یہ جذباتی طوفان میرے ضبط کے بندھن کو توڑ کر نکلیں گے، میں ایک تنکے کی طرح ان کی زد میں آ جاؤں گا اور اپنے عزائم تک نہ پہنچ سکوں گا۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک پھولوں کے انجمن میں خراما خراما ٹہلتا رہا، پھر گارڈن کی ایک دور خالی جگہ پر آ گیا۔ رات کی سیاہی رفتہ رفتہ پھیلتی جا رہی تھی، اس طرف کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ میں ایک جھاڑی کے پیچھے آ کر گھاس کے فرش پر پالکی مار کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے اور مراقبے میں چلا گیا۔ میرا رخ شمال کی طرف تھا، شمال سے جنوب کی طرف مقناطیسی لہریں میرے دماغ تک پہنچ رہی تھیں اور میں اپنے خیال کی لہریں چچا کے دماغ تک پہنچا رہا تھا۔ ان کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن ان سے خیال کا رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ بہت ساری آوازیں گٹ ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ چچا جان مجھ سے سینکڑوں میل دور ہیں۔ اکثر اس شہر میں ہوتے تو فوراً ہی رابطہ قائم ہو جاتا۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں آج ہی سے اپنی زندگی کا ایک نیا باب کھولنا چاہتا تھا۔ میرے جسم پر معمولی سا لباس تھا، میری جیب میں گنتی کے پیسے تھے۔ میں لاکھوں کی جائیداد کا حقدار ہو کر اب مزید مفلسی اور تنگدستی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چچی سے رقم وصول کر کے اپنا کام چلانا چاہیے، کیونکہ چچی کے پاس جو بھی تھا وہ بھی تو آخر میرا ہی مال تھا۔ مجھے کوئی چوری نہیں کرنی تھی، جبراً کسی سے کچھ چھیننا نہیں تھا۔
نہ ہی مال سود در سود وصول کرنا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے چچی سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ میری نگاہوں کے سامنے پہلے ان کا چہرہ آیا، پھر جانی پہچانی نفرت سے بھری ہوئی آنکھیں۔ میں ان آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ان کی سوچ تک پہنچ گیا۔ پہلے مجھے گنگنانے کی آواز سنائی۔ یقیناً چچی صاحبہ موڈ میں آ کر گنگنا رہی تھی۔ سر ان کے دماغ سے نکل رہے تھے اور میرے دماغ تک پہنچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گنگناہٹ ختم ہو گئی۔ میں ان کے خیالات پڑھنے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت وہ آئینے کے سامنے ان کی سوچ کہہ رہی تھی، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں ابھی تک جوان نظر آتی۔ میرے ملنے والے سبھی لوگ مجھے میرے بچوں کی ماں نہیں کہتے، بڑی بہن سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک بڑھاپا مجھ سے دور ہے۔ جہاں دولت ہو، کھانے کے لیے مرغن غذائیں ہوں اور خاوند بوڑھا ہو تو عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ آج کی تقریب میں میں زمرد کی انگوٹھی اور ہیرے کی لاکٹ والا نیکلس پہن کر جاؤں گی۔ کہیں کہیں سے چگلی کھانے والا بڑھاپا ہیرے جواہرات کی جگمگاہٹ میں چھپ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنی دولت اور اپنے بوڑھے شباب کے مطابق سوچ رہے ہیں۔ میرے چینل اردو کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔